مسلم لیگ نون کے رہنما ایاز صادق کے بیان پر پاک فوج کا شدید رد عمل۔ ایاز صادق کا بیان پاکستان کی فتح کو متنازع بنانے کی کوشش ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس۔ ایک عدالتی مفرور ملکی اداروں پر گولہ باری کر رہا ہے، وزیر اطلاعات شبلی فراز کا بیان۔ اپوزیشن کے بیانیے کا رخ قومی سلامتی کے خلاف کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ پوچھیں گے رہنما تحریک انصاف اندلیب عباس سے، رہنما مسلم لیگ نون ہنا پرویز بٹ سے اور پیپلز پارٹی کی رہنما سسی پلیجو سے۔ And a very warm welcome to the show. پاکستان کی اپوزیشن کا جو بیانیہ گجرانوالہ کے جلسے سے شروع ہوا تھا وہ کراچی سے ہوتا ہوا کوئٹہ کے جلسے تک پہنچا۔ اب اس کا رخ قومی سلامتی کے خلاف ہوتا ہوا واضح نظر آ رہا ہے۔ پہلے مولانا فضل الرحمان نے اداروں کو دھمکی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تمہارا وہ حشر کریں گے جو افغانستان میں امریکی فوج کا ہوا۔ Let's watch what he said. خدا بڑے بڑے عہدوں پر فائز لوگ، بڑے بڑے رینکوں والوں سے بھی اپنے آپ کو محترم سمجھتا ہوں، تو سیدھے ہو جاؤ۔ تو ہم تو پہلے سے سیدھے ہیں، اور اگر بگڑو گے تو پھر اگر ہم بگڑ گئے تو افغانستان میں امریکہ کا کیا حشر ہوا، خدا کی قسم یہاں تمہارا وہی حشر ہو جائے۔ اس کے بعد نواز شریف نے فوج کے سربراہ کا نام لے کر الزامات کی بوچھاڑ کر دی۔ کراچی میں کیپٹن صفدر نے مزار قائد کا تقدس پامال کرتے ہوئے محترمہ فاطمہ جناح کے مزار پر نعرے بازی کی، جبکہ محمود اچکزئی نے جلسے میں اپنی تقریر میں اردو کو قومی زبان تسلیم کرنے سے ہی انکار کر دیا۔ اس کے بعد کوئٹہ کے جلسے میں اویس نورانی نے آزاد بلوچستان کا نعرہ مارا۔ کل قومی اسمبلی میں ایاز صادق صاحب نے بھی ایسی ہی سٹیٹمنٹ دی۔ ہمارے پروگرام میں نورانی صاحب معافیاں مانگتے رہے، لیکن جو بات کہی تھی اور انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیں میرا یہ مقصد نہیں تھا، لیکن ہم نے کئی دفعہ دیکھا ہمیں وہی مقصد نظر آتا ہے جو انہوں نے کہا تھا۔ لیٹس واچ ہم۔ کہ ہمارے ملک میں جو وزیر اعظم منتخب ہوتے ہیں ان کو عدالتی فیصلوں سے اتار دیا جاتا ہے، جعلی فیصلوں سے، جن فیصلوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ان فیصلوں سے ان کو اتار دیا جاتا ہے اور ان کو گھر بھیج دیا جاتا ہے، اور اگر آپ ان کی بات نہ تسلیم کریں تو آپ کو پھر پھانسی کے گھاٹ چڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ چور، ڈاکو، لٹیرے اور غاصب، ان لوگوں سے آپ کو نجات دلانی ہے۔ ہم چاہتے ہیں بلوچستان ایک آزاد ریاست ہو۔ ایک افسوسناک دن پاکستان کا، جس دن فارمر اسپیکر یہ کہہ رہے تھے کہ بھارت کے حملے کے خوف سے پاکستانی قیادت کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ ایاز صادق کے اس بیان پر بھارت میں خوشی کے شادیانے بجائے جا رہے ہیں۔ اسے بھارت اپنی فتح بنا کر پیش کر رہا ہے۔ اس دن کو جس دن انتہائی سبکی ہوئی تھی بھارت کی، جس دن پاکستان نے بہت بڑا دل کر کے بڑا احسان کیا تھا، ایک رسپانسبل سٹیٹ بن کر دکھایا تھا، اس دن کے بارے میں اگر فارمر اسپیکر یہ کہتے ہیں تو ان کا یہ جو بیان ہے وہ یقیناً بھارت جیسے کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ان کے موقف کی تائید ہے جو بیان اسپیکر نیشنل اسمبلی نے دیا، فارمر اسپیکر نیشنل اسمبلی نے۔ اسی بیان کو بنیاد بنا کر بھارت کا میڈیا کل سے پاکستانی فوج کے خلاف زہریلا پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ اب اویس نورانی کی طرح ایاز صادق بھی وضاحتیں دے رہے ہیں، مگر اس بات کی کیا وضاحت دیں، کیا وضاحت ہو سکتی ہے اس بات کی کہ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کی بات کو سیاق و سباق سے ہٹا کر بیان کیا جا رہا ہے، مگر بار بار ایسے اتفاقات کیوں ہو رہے ہیں، بار بار ایسی باتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ وہ کہتے ہیں جتنی دنیا میں خاص طور پہ ماڈرن ورلڈ میں میڈیا کمیونیکیشن میں کوئی اتفاقات نہیں ہوتے، کوئی ایسے ہی ایکسیڈنٹس نہیں ہو جاتے، ہر چیز کا ایک کنیکشن ہوتا ہے، آپ یو کنیکٹ دا ڈاٹس and you find the picture۔ اپوزیشن رہنما اداروں کے ساتھ مخالفت میں ساری حدیں پار کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ دیکھ لیں ایاز صادق صاحب نے کہا کیا تھا۔ ایاز صادق صاحب کی آواز مجھے تو نہیں آ رہی تھی، اگر آپ لوگوں کو آ رہی تھی تو یہ وہی سٹیٹمنٹ ہے جس کے اوپر ہر کوئی شدید رد عمل کا اظہار کر رہا ہے۔ آج پاک فوج نے بھی اس بیان پر شدید رد عمل کا مظاہرہ کیا اور اسے قومی سلامتی کے منافی قرار دیا ہے۔ لیٹس واچ ہم۔ کل ایک ایسا بیان دیا گیا جس میں قومی سلامتی سے منسلک معاملات کی تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی۔ پاکستان کی قیادت اور افواج پاکستان ہر طرح کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار تھی۔
We gave them a bloody nose and it is still hurting. ہندوستانی جنگی قیادت ونگ کمانڈر ابھینندن کی رہائی اور ایک ذمہ دار ریاست کے میچور رسپانس کے علاوہ کسی اور چیز سے جوڑنا انتہائی افسوسناک اور گمراہ کن ہے. یہ دراصل پاکستانی قوم کی ہندوستان پر واضح برتری اور فتح کو متنازع بنانے کے مترادف، اور یہ چیز میرے خیال میں کسی بھی پاکستانی کے لیے قابل قبول نہیں. ایسی منفی بیانی کی براہ راست قومی سلامتی پر اثرات ہوتے اور ان چیزوں کا دشمن انفارمیشن ڈومین میں بھرپور فائدہ اٹھا رہا ہے، اور اس کی جھلک آج آپ سب انڈین میڈیا پر دیکھ سکتے ہیں. یہی بیانیاں ہندوستان کی شکست اور ہزیمت کو کم کرنے کے لیے. ہینا پرویز بٹ صاحبہ، تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام. منفی بیانیاں ایاز صادق صاحب کی بات پر ہی آپ اس کو منفی بیان سمجھتی ہیں؟ اس پہ معافی مانگیں گی؟ فریحہ، پہلے تو میں نے آپ کی شروع کی باتیں سنی اور مجھے لگتا ہے جس طرح ایک انڈین میڈیا پروپیگنڈا کریٹ کر رہا ہے، اسی طرح ہمارا میڈیا کو بھی اور حکومتی ترجمان ایک ایسی امیج کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو نہیں ہے، اور میں اس کو اسٹرانگلی کنڈیم کروں گی. پہلی بات کہ 27 فیبروری کی جو جیت تھی اس سب کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں متفقہ طور پہ، اور پاکستان فضائیہ کا جو رول ہے اس پہ ہم فخر کرتے ہیں، اور اسپیشلی JF-17 جو پروجیکٹ آپ کو پتہ ہے کہ 98 کے ٹائم میں شروع ہوا، ہم سب اس کو چیئر کرتے ہیں. اچھا، اب جو آپ پروپیگنڈا کی بات جو آپ نے جیسے کی، دیکھیں ایاز صادق صاحب کی جو سٹیٹمنٹ تھی انہوں نے اپنی خود وضاحت دے دی. ہینا صاحبہ، آئی ایم ویری ہیپی آپ نے ابھی پاکستانی میڈیا کو، انڈین میڈیا کو کنڈیم کیا، اچھی بات ہے. کیا آپ ایاز صادق صاحب کی سٹیٹمنٹ کو بھی کنڈیم کریں گے؟ میں بالکل بات کر رہی ہوں کہ ایاز صادق صاحب نے جو بات کی اس کی ایکسپلینیشن انہوں نے دی اور آپ نے اس کو سنا بھی ہوئے گا، لیکن میں اس وقت جو سٹیٹمنٹ کو کنڈیم کرنا چاہتی ہوں وہ فواد چودھری صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے، جو انہوں نے پارلیمنٹ میں کہا اور پلوامہ کی ذمہ داری لی کہ انڈیا میں گھس کے ہم نے پلوامہ اٹیک کیا. نہیں، انہوں نے ذمہ داری. ہینا پرویز بٹ صاحبہ، اب آپ انڈین میڈیا والا لائن فالو نہیں کریں. انہوں نے کہا، انہوں نے پلوامہ پوسٹ پلوامہ کہنا چاہتے تھے، انہوں نے کلیریفیکیشن بھی دے دی ہے. نہیں تو اگر ڈی جی پاکستانیز وی آر ناٹ انڈینز، We are not Indians. We should know کہ پاکستان کا موقف یہ ہے پلوامہ پر کہ وہ نہیں ہوا، وہاں پہ کوئی نہیں مرا. You are no one to declare me I am a Pakistani or not Pakistani. اللہ کا شکر ہے میں محب وطن ہوں، بہت ہوں، مجھے کوئی غداری کا سرٹیفکیٹ کسی کی ضرورت نہیں ہے. پہلی بات. دوسری بات، میں انڈین میڈیا کو بالکل پروموٹ نہیں کرتی. ہاں، میں آپ کو کہہ رہی ہوں، آپ میری بات سنیں، آپ میری بات کمپلیٹ کرنے دیں. آپ نے کوشچن کیا، میں نے آپ کا کوشچن تسلی سے سنا، آپ میرا آنسر تسلی سے سنیں، پھر آگے سے کوشچن کریں. ایک تو پروڈیوسر صاحب سے کہوں گی فواد چودھری صاحب کو ضرور لائن پہ لے لیں. He should be answerable for what he has said. مجھے لگتا ہے کہ DGISPR نے جو بات کی، جو 27 فیبروری کو پاکستان کی جیت ہوئی، جس طرح پاکستان فضائیہ نے، جس طرح ہم اس پہ فخر کرتے ہیں، یہ سب چیزیں ہم اکنالج کرتے ہیں، پہلی چیز. دوسری بات، میں کنڈیم کرنا چاہتی ہوں فواد چودھری کی سٹیٹمنٹ جو انہوں نے پلوامہ پہ کی. اس کو ضرور DGISPR کو ضرور چاہیے تھا کہ ان کی سٹیٹمنٹ کی بھی وضاحت دیتے کہ اگر ایک پارلیمنٹ میں منسٹر آ کے ایسی باتیں کرتا ہے تو حکومتی ترجمان اور انڈین میڈیا تو سیم پیج پہ لگ رہے ہیں، اس کا مطلب پھر آپ ہمیں کیوں غداری کی سرٹیفکیٹس دے رہے ہیں؟ تو مجھے نہیں لگتا. اور جو ایاز صادق صاحب کی جہاں تک بیان ہے ان کا پرسنل بیان ہے، انہوں نے ایکسپلینیشن بھی دے دی، آپ ان کو آن لائن لیں اور ان کو کریں. مجھے نہیں لگتا کہ اس پہ حکومت کی اسپوکس پرسن کی سٹیٹمنٹ آنی چاہیے جس پہ وہ جان بوجھ کے انسائٹ کریں، کیونکہ حکومت کی ترجمانی کی سٹیٹمنٹس اور انڈین سٹیٹمنٹ سیم ہے. اس لیے میں اس پہ وارن کرنا چاہتی ہوں میڈیا کو بھی. ہینا صاحبہ، میں نے ابھی آپ کے سامنے پروڈیوسر صاحب سے کہا کہ فواد چودھری صاحب کو لے لیں لائن پر، جہاں انہوں نے غلط بات کی ان کو بھی کنڈیم کریں گے، کسی ایک بندے کی بات نہیں ہے. لیکن جو بات کی ہے ایاز صادق صاحب نے، ہیز فارمر اسپیکر، ان کو پتا ہے کہ ایک لفظ کتنا اہم ہے. انہوں نے یہ تاثر دیا ہے کہ ہم ڈر گئے انڈیا سے، جبکہ ہم نے انڈیا کا جہاز گرایا تھا، انڈیا کا پائلٹ ہم نے پکڑا ہوا تھا. یہ تاثر غلط ہے. ڈو یو ایگری؟ میں نے بالکل، میں نے یہ پوائنٹ ہم نے پوچھا بھی ہے اور ایاز صادق صاحب نے کلیئرلی یہ بات کی ہے کہ ان کا موقف شاہ محمود قریشی اور حکومت کی طرف تھا کہ they have failed in the foreign policy. اور یہ سچ ہے کہ اگر ہم دیکھیں جس طرح پاکستان آئسولیٹڈ ہے اور اکنامکلی انہوں نے جس طرح کنٹری کو ویک کیا ہے،
اس پہ وہ اس پہ ریس کر رہے تھے. اور جہاں تک پاک فوج کا سوال ہے, پاکستان کی فوج کو, فضائیہ کو ہم سلوٹ کرتے ہیں. آئی تھنک آر فوج از ویری بریو, اور ہم لوگوں کو کوئی بھی اس پہ وہ نہیں ہے, اور اس میں ہم لوگ بہت کلیئر ہیں. اور آپ نے شروع میں مولانا کی بات کی, میاں صاحب کی بات کی, تو میں کہوں گی میاں صاحب کا بھی پوائنٹ آف ویو بالکل کلیئر ہے کہ ووٹ کو عزت دو. آپ نے مزار قائد کی بات کی, مزار قائد پہ جا کے یہ کہنا مادر ملت زندہ باد, یہ کہاں سے غلط ہے؟ یا کہنا ووٹ کو عزت دو, یہ کہاں سے غلط ہے؟ عمران خان صاحب تو خود اپنے جلسوں میں جا کے مزار قائد پہ یہ باتیں کرتے رہے. آپ بات کر رہی ہیں ابھی بلوچستان والی, عمران خان صاحب نے تو خود جو ہے وہ وٹنس بنے تھے لنڈن میں, آپ کو پتہ ہے یہ باتیں چل بھی رہی ہیں. تو عمران خان صاحب خود وٹنس بنے تھے. تو اس طرح کی چیزوں کو سامنے لائیں. عمران خان نے جو کیا وہ غلط کیا, اس کو کرٹیسائز کریں. آپ سے تو میں آپ کی پارٹی کا سوال کروں گی, میاں صاحب کی جہاں تک بات ہے, آپ کے موقف کروں گی, انہوں نے جو کیا that cannot be your explanation. میاں صاحب کی جو پوائنٹ آف ویو ہے اس کو 100% 1000% ہم انڈورس کرتے ہیں. ووٹ کو عزت ملنی چاہیے, سویلین سپریمیسی سب سے امپورٹنٹ ہے, اور جو باقی سب انسٹیٹیوشنز کو اپنی ہاتھ میں رہ کے کام کرنا چاہیے, اور اسی سے پاکستان مضبوط ہوئے گا. سو بیسکلی ہمیں بریک پہ جانا ہے. گیدر کہ آپ سمجھتی ہیں کہ فواد چودھری صاحب کے بیان کو کنڈیم کرنا چاہیے. ایاز صادق صاحب اپنی ایکسپلینیشن خود دے رہے ہیں. وی ول ٹرائی ٹو گیٹ فواد چودھری. ہمارے ساتھ سسی پلیجر صاحب بھی موجود ہے. ایک کوئک بریک لے رہے ہیں اینڈ وی ول بی رائٹ بیک.
अयाज सादिक साहब की स्टेटमेंट के बारे में? थैंक यू फरिया। मैं सबकी अभी गुफ्तगू सुन रही थी। मेरे ख्याल में दहशतगर्दी के हवाले से हमारी अफवाज हों, जो भी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज हैं, उनकी जो उनका विजडम या जो एक्शन है उस खिलाफ जंग में, उस पर जो है दूसरी कोई आरा नहीं है। जो भी लोग हैं पाकिस्तान में रहते हों, मुस्लिम हों या दूसरी माइनॉरिटीज़ के हों, सब समझते हैं कि उन्होंने भरपूर किरदार अदा किया है। लेकिन जब आप एक तो होता है रियासत पर आप बात कर रहे होते हैं, एक होता है आप हुकूमतों पर तनकीद कर रहे होते हैं। आपको याद होगा जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी तो कुलभूषण को लेकर इसी पार्लियामेंट में इमरान खान साहब, उनकी पार्टी और बल्कि दूसरी पार्टीज भी तनकीद की तीर बरसाती थी और वो सुनते थे। अब ये कोई चीज़ अगर आती है ऐवान में और उसका हवाला दिया जाता है तो ये खुदा न खास्ता किसी हवाले से जो है डायरेक्ट किसी को हिट करना नहीं होता, लेकिन हुकूमत की पॉलिसीज एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो, चाहे महंगाई के हवाले से हो चाहे खारजी मामला से उनका ताल्लुक हो। लेकिन DG ISPR के हवाले से जो बात आई है उसमें जाहिर बात है उन्होंने एक पोजीशन अपनी रखी है और उसकी हम कदर करते हैं। बाकी ऐवान में बहस मुबाहिसा होता है और हमारी बहन हिना ने अपनी पार्टी के हवाले से जो बात है उसका जवाब दिया है। मैं समझती हूँ क्योंकि PTI जो है कोई भी पॉलिसी हो वो पार्लियामेंट में लेकर नहीं आती, स्टैंडिंग कमेटी में वो बहस नहीं होती उस तरह से। कुलभूषण के हवाले से लेजिस्लेशन थी या कुछ भी, रात बीच में ऑर्डिनेंस आ जाते हैं इस तरह। तो एक PTI बहस पॉलिटिकल पार्टी के उसकी कोई पॉलिसी हो या कोई चीज़ हो उस पर बहस हो सकती है, बहस होती भी है। PTI के ज़माने भी आप प्लीज़ याद रखें और द वे दे यूज्ड टू अटैक या क्रिटिसाइज जिस तरीके से करते थे। अब उसमें हर चीज़ में इदारों को घसीटना या उनको मुतनाज़ा बनाना अपोजिशन का बिल्कुल मेरे ख्याल में वो नहीं है। बट सस्ती पलेजो साहबा, ये जंग अब पॉलिटिकल तो नहीं है, इसमें इदारों को डायरेक्ट अटैक कर दिया गया है, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि ये वैसे ही है। माजी में फॉर्मर चीफ जस्टिस को अटैक करते रहे इमरान खान साहब और उस पर उनको बड़ी तनकीद होती रही है। सो अब हम ये तो नहीं कह सकते कि एटलीस्ट इसको हम लेट्स कॉल अ स्पेड। ये तो क्लियर रखें ना कि आप अब ये सिर्फ 2 सियासी जमातों या 3 या 10 सियासी जमातों की लड़ाई नहीं है। फरीहा, ये एक कुछ पॉइंट सियासी मैं कहना चाहती हूँ, हुकूमत के साथ और इदारों के साथ लड़ाई ये सियासी जमातों की थी, लेकिन सैडली इस हुकूमत ने अदारों को घसीटा है और कोशिश की है कि अदारे और अवाम जो है ना वो आपस में लड़ें। ये हुकूमत की जो है ना जानबूझ के हिना साहबा, मैं आपके पास भी फौरन वापस आती हूँ। ससी साहबा अपनी बात मुकम्मल कर लें। जी ससी साहबा, हिना साहबा एग्री कर रही हैं, लेकिन वो कह रही हैं ये हुकूमत ने ऐसे किया है। लेकिन माय पॉइंट इज कि ये अब लड़ाई बन गई है इदारों के साथ, whether you like it or not। कोशिश PTI की हद तक इम्कान है, PTI अपनी नाकामियों का किसी न किसी हवाले से वो उस पलड़े में डालना चाह रही है। इदारे हमारे भी इतने ही हैं जितने किसी भी पाकिस्तानी के हैं और बहसियत पॉलिटिशियन या पॉलिटिकल पार्टीज के हम समझते हैं अपनी जिम्मेदारियों को और हम समझते हैं पाकिस्तान के सामने एक चैलेंजिंग एक मरहला है। हमारी जो पोजीशन है जाग्राफियाई या CPEC के हवाले से दुश्मन की बिल्कुल नज़र है, उस हवाले से हम विजिलेंट हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं, एक जिम्मेदार की तरफ से तरह हम जो है रिएक्ट करते हैं, एक्ट करते हैं, उसको रिस्पॉन्स करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। लेकिन बात यह है कि हर चीज़ को PTI पे जो भी तनकीद होती है, PTI चालाकी से उसका रुख जो है किसी न किसी तरीके से आप देखें तो आप सिर्फ एक हफ्ते की उनकी स्टेटमेंट्स लाकर रखिए, फिर उस पर आपको लगेगा कि 100% वो चीज़ नहीं है। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को बिल्कुल हक के, आईनी हक के वो एहतजाज कर सकती हैं PTI की पॉलिसीज के हवाले से उस बात पे, या मुल्क में जो भी चीज़ उनको लगता है कि आइन के मौजूद चीज़ नहीं हो रही है या जमहूरियत पसंद लोग समझते हैं कि चीज़ें का रुख डायरेक्शन ठीक होनी चाहिए, तो उस पर पार्लियामेंट से चूंकि ये भाग रहे हैं, उसमें इतना सफोकेशन है कि ये लोग कोई बात करना चाहते हैं इसको कहते हैं पार्लियामेंट से निकाल दो। आज इतना हमारे सेनेट की मिसाल देती हूँ, एजेंडा था, पेशावर पे बात हो रही थी उस सानिये पे जिसमें हमारे मासूम बच्चे मदरसे के थे, वो भी हमारे लिए PSA के तरह ही उतनी प्यारे थे, हमें बड़ा दुख है, मजम्मत करते हैं। उस पर बात हो रही थी और कोरम किससे पॉइंट आउट किया? गवर्नमेंट की तरफ से। कैन यू इमेजिन, कैन यू, आई मीन दिस इज समथिंग व्हिच एटलीस्ट आई कांट कॉम्प्रिहेंड। वी आर ऑब्जर्विंग कि क्या हो रहा है सेनेट में, नेशनल असेंबली में। आप सही कह रहे हैं कि हालात सही जाते हुए नजर नहीं आ रहे। इस पे हम बात करते हैं डिटेल में। अंजलि
عباس صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ. انجیل عباس صاحبہ, ایاز صادق صاحب نے ایک ایکسپلینیشن دی ہے اس بات کی, آپ کا کیا موقف ہے؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ یہ واقعی ایک جس کو کہتے ہیں نا بلیک ڈے ہے پاکستان کی تاریخ میں, کہ فارمر اسپیکر جو ہے وہ آن ریکارڈ ہے نیشنل اسمبلی پاکستان کو نیچا کرنے میں, پاکستان کے افواج کو نیچا کرنے میں اور پاکستانیوں کو نیچا کرنے میں. اب وہ جو مرضی کر لیں, جو مرضی کہہ لیں, جو انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے, میرا خیال ہے انڈیا بھی اس سے بری اسٹیٹمنٹ نہیں کر سکتا. اور یہ ایک کوئی ون آف اسٹیٹمنٹ نہیں ہے. آپ دیکھیں یہ گجرانوالہ سے شروع ہوئے ہیں جس میں انہوں نے کہا کہ ہمارا مقابلہ عمران خان سے نہیں ہے, ہمارا مقابلہ ان کو لانے والوں سے ہے. اس کے بعد وہ نواز شریف صاحب کا جو سیکنڈ ایڈریس تھا اس میں انہوں نے کہا جی کہ جوانوں, مجھے آرمی کے جوان بہت پسند ہیں, آپ بہت اچھے ہیں, لیکن جو آپ کے اوپر آپ کے باس ہیں وہ بہت ہیں, تو ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں. اور اس کے بعد وہ بلوچستان کی اسٹیٹمنٹ کے جی مطلب یہ کہنے کے بعد اس کے بعد بڑے مزے سے کہہ دیتے ہیں کہ سلپ پہ ٹنگ ہے. اتنا خوف کیونکہ اس وقت اندلیب عباس صاحبہ سفر میں ہیں تو ان کی آواز شاید سگنل تھوڑا ہمیں مل رہے. آپ اس میں ایڈ کرنا چاہی تھی ہنا صاحبہ؟ میں صرف یہ کہنا چاہ رہی ہوں, میں اندلیب عباس صاحبہ کی بات سن رہی تھی تو بالکل کشمیر کا, اب آج یہ بات کر رہی ہیں کشمیر کا بلیک ڈے تھا 27 اکتوبر کو, لیکن میں جو کہنا چاہوں گی کہ ہمارے ابھی کے پرائم منسٹر چاہے وہ سلیکٹڈ ہوں, انہوں نے 2009 میں حرب یار مری کے حق میں گواہی دی عدالت میں لنڈن کی, اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کی فوج بلوچستان میں زیادتی کراتی ہے. تو جو لوگ اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز میں ملوث تھے ان کی حق میں گواہی دی عمران خان صاحب نے جو ابھی کے پرائم منسٹر ہیں. تو میں تو کہتی ہوں ان کی اس جو گواہی ہے اس پہ یہ سب سے پہلے گرفتاری کا کیس ہونا چاہیے. دوسری بات, میں کورٹ کے ساری ڈیسیجنز کو ہمیشہ رسپیکٹ کرتی ہوں, لیکن آج جو عمران خان صاحب کی جو کورٹ نے ڈیسیجن دی اس پہ میری بڑی ریزرویشن ہے. مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب نے پارلیمنٹ پہ اٹیک کیا تھا, تو ان کو, اور ہمیں پتہ ہے جیسے ان کی آڈیو موجود ہے, ایویڈنس موجود ہے, آپ کیسے عمران خان کو آپ نے آرام سے کیس سے فارغ کر دیا, آپ نے کیسے امیونٹی دے دی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی پارلیمنٹ پہ اٹیک کرے گا تو اس کو آپ آرام سے, this will set an example. You cannot give immunity to a person who attacked the parliament. تو میری ریزرویشنز ہے اس پہ بہت. اینڈ ویلکم بیک. کافی عرصے سے ملک میں منظم طریقے سے یہ افواہیں پھیلائی جاتی رہی ہیں کہ شاید کوئی ڈویژن ہے فوج کے رینکس میں, شاید فوج تقسیم ہے کچھ معاملات پر. جس وقت مولانا فضل الرحمان کا دھرنا تھا اس وقت بھی یہ بات ہوئی, آج کو پھر یہ باتیں ہو رہی ہیں. اسی کو ایڈریس کیا ڈی جی ایس پی آر نے. لیٹس واچ ہم. یہ مسلح افواج ایک منظم ادارہ ہے اور مسلح افواج کی قیادت اور رینک اینڈ فائل کو جدا نہیں کیا جا سکتا. مسلح افواج کی لیڈرشپ اور رینک اینڈ فائل میں کسی قسم کا ڈفرنس نہیں ڈالا جا سکتا. یہ اکائی ہے اور اکائی رہے گی. کہ مسلح افواج ایک منظم ادارہ ہے اور مسلح افواج کی قیادت اور رینک اینڈ فائل کو جدا نہیں کیا جا سکتا. مسلح افواج کی لیڈرشپ اور رینک اینڈ فائل میں کسی قسم کا ڈفرنس نہیں ڈالا جا سکتا. یہ اکائی ہے اور اکائی رہے گی. ڈی جی ایس پی آر نے یہ بات کہی. ہنا صاحبہ, کیا ڈویژن کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے پاکستان کی افواج میں؟
دیکھیں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ڈویژن کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہم سب پاکستان آرمی کو سلوٹ کرتے ہیں, اور جو آپ نے بلکہ میاں صاحب کا بیان میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا, انہوں نے سب سے پہلے جو APC کا بیان ہوا اور جو CEC کا ہمارا بیان ہوا, اس میں سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ آئی سلوٹ وہ لوگ جو شہید ہوئے ہیں, پاکستان فوج کے وہ جوان جو شہید ہوئے ہیں. آپ ہمارے ٹینیور میں دیکھ لیں کہ فوج کا بجٹ ہم لوگوں نے ڈبل کیا, جو فوجی جوان تھے ان کی سیلریز میں انکریز ہم نے کیا. اس نااہل حکومت نے تو آ کے فوج کا بجٹ بھی کم کر دیا, فوجی جوانوں کی سیلریز بھی انکریز نہیں کی. تو ہم میں سے تو کوئی ڈویژن کریٹ کرنے کی کوشش نہیں کر رہا. میں آپ کو تب بھی یہ بات کری تھی کہ PTI کی حکومت ضرور یہ کوشش کر رہی ہے کہ فوج اور عوام میں لڑائی ہو, یا اداروں میں اور عوام میں لڑائی ہو, یا اداروں میں اور اپوزیشن میں لڑائی ہو, لیکن اللہ کا شکر ہے نہ ایسا کبھی ہوئے گا نہ ہو سکتا ہے. ہماری سارے ادارے, ہمارے پاکستان کے ادارے اور ہمارے ادارے ہیں, فوج بھی ہماری فوج ہے, تو اس میں ہماری طرف سے کوئی نہیں ہے. آپ PTI کی اسپوکس پرسن ضرور پوچھیں, وہ ضرور کوشش کریں گے کہ جو ہے ڈویژن کریٹ ہو. ہم لوگ نہیں کہتے ڈویژن کریٹ ہو. ٹھیک ہے اندریم عباس صاحبہ, آپ لوگ کوشش کریں اس ڈویژن کی. ان سب کا رویہ ہے. میں بہت ہی مجھے دکھ ہوا آج ایاز صادق کا. مطلب ایک اسپیکر ہے, ایک فارمر اسپیکر ہے, ایک اسمبلی کا ایک ہسٹری ہوتی ہے, وہ اٹھ کے یہ میں ان سے پوچھتی ہوں کہ یہ جو الفاظ انہوں نے کہے ہیں کہ جی جنرل باجوہ جو تھے وہ ڈر گئے اور ہماری فوج ڈر گئی, اور انہوں نے کہا جی ان کا پائلٹ فوراً رہا کر دیں ورنہ اٹیک ہو جائے گا. یہ عزت کر رہے ہیں فوج کی. یہ فوج کے جو نواز شریف صاحب نے کہا کہ جی میں ان جوانوں کی بہت سلام کرتا ہوں, لیکن آپ کے اوپر جو لوگ ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں, اور میں کرداروں کی بات کرتا ہوں, میں اداروں کی بات نہیں کرتا. یہ بڑے اچھے الفاظ ہیں, یہ یکجہتی کے الفاظ ہیں, یہ پاکستانیت کے الفاظ ہیں, یا یہ فوج کو ڈیوائڈ کرنے, ملک کو جس کو کہتے ہیں نیچے کرنے اور پاکستانیوں کا دل توڑنے والے الفاظ ہیں. اندلیپ عباس عمران خان صاحب کی دیکھ لی, جنہوں نے کہا تھا کہ 20,000 سے زیادہ لوگ اکٹھے ہوئے, تو جنرلوں کا میں تو وہ ورڈ بھی یوز نہیں کرنا چاہتی جو عمران خان صاحب نے کیا, وہ بھی پلیز دیکھ لیں. میری بات ابھی ختم نہیں ہوئی جی, میری بات ابھی ختم نہیں ہوئی. جو سب سے جس کو کہتے ہیں نا شرمناک, آج تقریباً میرا خیال ہے یہ انہوں نے تو باتیں کی ہیں, اگر یہ ٹی وی پہ دیکھ لیں انڈیا میں ایک سیلیبریشن ہے. ان کے خیال میں انہوں نے پاکستان کو جس طرح سے اس وقت تھرو ایاز صادق اینڈ تھرو جو ان کے یہاں پیغام رسائی کرتے ہیں نواز شریف, پاکستان کو وہ کچھ کہا ہے جو وہ خود نہیں کہہ سکے. ابھی ریپبلک ٹی وی لگا کے دیکھیں, آپ باقی ٹی وی لگا کے دیکھیں, تو آپ کو لگے گا کہ جو اسکرپٹ انہوں نے لکھا تھا انہوں نے بخوبی یہاں انجام دیا. لیکن ساری عوام کو پتہ ہے, آپ بھی یہ فریحہ آپ بھی کور کرتی رہی ہیں, آپ نے بھی دیکھا, کبھی میں نے کسی بھی سیاسی جماعت کو اس تک گرتے نہیں دیکھا کہ وہ صرف اپنے NRO کے لیے, صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے ملک کو داؤ لگانے پہ تیار ہے. جس کو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں نا ہاؤ لو کین یو گو. آپ کس قدر نیچ ہو سکتے ہیں, آپ کس قدر اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں کہ آپ کو ملک کی پرائیڈ, ملک کی عزت, ملک کا وقار اس کے دشمنوں کے ہاتھ. اوکے, I request everyone کہ ہم choice of words کو parliamentary رکھیں, بیکاز سارے پارلیمنٹرینز یہاں پر موجود ہیں. I'll come to you ہنا صاحبہ, سسی صاحبہ. ووٹ کو عزت دو کی بات پیولین کر رہی ہے, آپ سپورٹ کر رہے ہیں, جمہوریت کے لیے آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ اسٹرگل ہے. تو پھر آج شبلی فراز صاحب سینٹ میں ایاز صادق کے بیان کی مذمت کر رہے تھے, مگر ڈپٹی چیئرمین نے ان کو بات ہی نہیں کرنے دی. یہ کون سی ڈیموکریٹک رویہ ہے؟ فراز صاحب کو جو ہے وہ ہمیشہ جب بھی مہنگائی کے حوالے سے اور دوسرے اہم معاملات کے حوالے سے وہاں ہمارا کوئی ایجنڈا ہوتا ہے ہاؤس سیشن کے بزنس میں, تو کوئی نہ کوئی اٹھ کر کھڑا ہو کر اس کو کوشش کرتا ہے کہ ہلا گلا ہو, پھر یہ کورم پوائنٹ آؤٹ ہو اور یہ ختم ہو جائے. یہ مستقل سے کئی دنوں سے یہ تماشا ہے. شبلی فراز صاحب آسمان سے نہیں اترے ہیں, ان کا طریقہ کار غیر جمہوری, غیر پارلیمنی ہے. ان کو کوئی تمیز بھی نہیں ہے کہ کس طریقے سے وہ اتنی محنت جو ہے پارلیمنٹرینز کی اس پر پاری کرنا چاہتے ہیں. یہ پوائنٹ اسکورنگ کے آتے ہی نہیں ہیں, سیشن میں جواب نہیں دیتے, کہتے ہیں جو اہم معاملات ہوتے ہیں کہتے ہیں یہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں,
सेशन से ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती और ये अक्सर इनके वज़रा भाग जाते हैं और ये बिल्कुल भी उनका तरीक़ेकार जो है किसी भी तरीके से पार्लियामेंट नहीं है। ये यानी कितनी दफा पूरा का पूरा हमारा बिजनेस उन्होंने ये वो खत्म करवाया है इसी से। आपको सिर्फ दिखने में आता है क्योंकि टीवी उनको कवर करता है, उनकी आ रही होती हैं और दोनों हाउसेस चल रही होती है। लेकिन मैं एक प्लीज फरिया सबने कुछ बात करने जरूर दे इसमें। पीटीआई वाले कौन होते हैं ये सर्टिफिकेट बांटने वाले? हर दफा गद्दारी फलाना ये वो, इसकी आड़ में ये छुप नहीं सकते। हमें पता है कौन कितना पाकिस्तानी है और हम नहीं, हमारे बड़ों ने ये मुल्क पाकिस्तान जो है उनकी पहली रेजोल्यूशन वो लेकर आए थे और बनाई थी। और पाकिस्तान को अगर अभी भी पाकिस्तान जिस तरीके से चल रहा है अला करेगा, वो जो है इस पर कोई आंच नहीं आएगी। तो उसकी सरहदें मजबूत है, जहां हमारे अफवाज हैं, तो पॉलिटिकल जो मेच्योरिटी है उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसी जमायतें उसमें आगे आगे खड़ी हैं। ये जुम्मा 8 दिन ये आकर ये जो मैं अब नाम नहीं लेना मुझे मुनासिब नहीं लगता,